بابا جی یہی وجہ ہے شاید نماز قائم نہیں ہو پا رہی. جب دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ فائٹر بننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ورزش کریں گے، آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں گے، کسی جم کو جوائن کریں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن جم کو بھی جوائن کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے جب تک آپ کے ساتھ خوراک نہیں ہے. بیسک میں آپ کو وٹامنس چاہیے، منرل چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، آپ کو دودھ انڈے چاہیے، سب کچھ چاہیے، بالکل مرغی چاہیے. اصل میں ہم جم میں پہنچ جاتے ہیں بغیر تیاری کے. کیا بات ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا جو دور تھا وہ دور تھا اس میں وہ جم میں جانے سے پیشتر پہلے ذہن بناتے تھے، ان کے ایمان کو مضبوط کرتے تھے اور وہ بھی ساتھ دیتے تھے. اب یہ ہے کہ یہ دور انحطاط ہے، اس کو ہم جس انداز میں بھی سمجھ لیں. ہر شخص حاجی بنا پڑا اور اس کی تشہیر کرتا. دوست بابا جی، دوست جو ہے یہ بڑا خوبصورت سا لفظ ہے، بڑا اچھا ہے. تو یہ آپ کو ہی کسی کا دوست بننے کا آپ کو نہیں ملے گا کوئی. بچپن میں کوئی دوست نہیں تھا آپ کا؟ جی بچپن میں دوست کوئی نہیں؟ ہم اصل میں جن لوگوں کو دوست سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں وہ دراصل دوست نہیں ہوتے، وہ وقت کا تقاضا ہوتے ہیں، ضرورت ہوتے ہیں وقت کی. کالج میں گیا، ہاسٹل میں گیا، رہنے کو جگہ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، دوست بنا لیا، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست، بات ختم ہو گئی. تو دوستی میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کی بنیاد ہی اللہ کا راستہ ہے. اس بیس پہ اگر دوستی کی جاتی ہے تو ہوتی ہے. اب میرے بچے ہیں، میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے ہیں، 30 50 برس سے میرے ساتھ میرے بچے ہیں. آج بھی میرے ایسے ہی ہیں کہ جیسے اس وقت تھے، میرے ہاتھوں میں بوڑھے ہو گئے. وہ بچے تھے اور میں اس وقت بھی بوڑھا تھا، میں آج بھی بوڑھا ہوں، وہ آج بھی بچے ہیں. میرے سر پہ سارے بال ہیں، ان کے سر کے بال اڑ گئے. میری بات حتیٰ کہ دنیا میرے پاس ان سے زیادہ ہے، لیکن آج بھی وہ ایسے ہی ہیں. تو ان کی تربیت جو ہے وہ یہی ہے. یہ دو بچے ہیں، یہ میرے ساتھ مدینے بھی جاتے ہیں، مکے بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے مزاروں میں جاتے ہیں، بغداد شریف جاتے ہیں، کربلا محلہ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز جاتے ہیں میرے ساتھ، جب میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ بچے جاتے ہیں. ہم وہاں پہ جا کے محض نماز ہی نہیں پڑھتے، نہیں، وہاں پہ جا کے ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، بڑی بڑی دیگیں پکاتے ہیں، پورا شہر کھاتا. جی کیا بات ہے. تو یہ چیز ہے، اور اسی لیے ہم ذرا دین سے پیچھے ہیں کہ دین کا مطلب ہم نے سمجھ لیا. اور شاید اللہ نے بھی ہمارے ساتھ عجیب سا سلسلہ رکھا ہے، وہ حوروں کو لا کے درمیان میں اور شرابوں والی نہریں لا کے اور وہ کر کے اور یہ کر کے وہ کر کے ہمیں اس طرف لے آئے. دراصل ہم تو اسی انتظار میں کرتے ہیں سارا کچھ. کیا جی آپ کو ماشاءاللہ 70 سال ہو گئے لنگر، صرف لنگر تقسیم کرتے نہیں، لنگر پکاتے ہوئے. ایسا ہی یہ پہلی دفعہ کہاں سے؟ پہلی دفعہ اس طور میں نے شروع کیا تھا کہ جب مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر تم تونگر ہونا چاہتے ہو. ایسے ہی میں نے اپنی ایک استاد سے سوال کر دیا، اپنی چچی سے جو روحانیت کی میری استاد بھی تھی. تو ان سے میں نے سوال کیا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں. تو مجھے وہ کہنے لگی اچھا تم امیر ہونا چاہتے ہو تو تم الحمدللہ رکنے پہ کیا کرو اور کثرت سے السلام علیکم کیا کرو تو ہمیں امیر ہو جاؤ گے. تو میں سارے کام چھوڑ کے گھر سے نکل جاتا تھا، ہر گلی سے گزرنے والے کو السلام علیکم ماسی، السلام علیکم چاچی، ہاں جی یہ وہ، اور کھانے پہ الحمدللہ یہ کرنا وہ کرنا. تو کتنے دنوں کے بعد جیبوں میں ہاتھ ڈالتا تھا کہ ابھی پیسے آئیں گے، ان کے اندر سونے کی اشرفیاں آئیں گی، نوٹ آئیں گے. تو جیبیں پھٹ گئیں تو پیسے نہیں آئے. تو پھر میں نے چچی سے کہا کہ یہ کیا مسئلہ، میں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں یہ واقعہ. تو چچی کہنے لگی تم نے نہیں ملا؟ تو میں نے کہا نہیں. تو تمہارے کہنے لگی کہ تم نے اس بات پہ یقین ہی نہیں کیا، تم نے ہاتھ کیوں جیب میں ڈالے تھے؟ میں نے کہا جی کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ کہنے لگے نہیں، جب کسی بات کے اوپر یقین کر لو تو اس کے اوپر آنکھیں بند کر لو. تھا اگر آنکھیں بند کرو گے
تو وہ کام ہو جائے گا، سمجھ جاؤ گے کام ہو جائے گا، لیکن ڈاؤٹ میں رہو گے تو وہ کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پھر ان سے میں نے کہا کہ ابھی وہ سلسلہ نہیں، تو کہنے لگے اچھا تم ایسا کرو تو لنگر تقسیم کرو. بھائی لنگر کیا تقسیم ہے؟ بھائی جو تمہارے پاس کھانے کو آیا نا وہ دوسرے کو بھی کھلا. تو میرے پاس کھانے والا کیا تھا؟ کھانا تو ہم گھر سے کھاتے نہیں تھے. چوری کے گنے، چوری کا گڑ، چوری کے چنے، ادھر سے لیا، ادھر سے گزوتا، بیر توڑے، آم توڑے. تو یہ تو کام تھا. تو وہ پتہ یہ چلا کہ چوری کی چیز کو بھی اگر تقسیم کیا جائے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو اس چیز کی تصدیق مجھے یہ ملی، کہا گیا کہ اگر کوئی منافقت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اللہ کی حمد بیان کرے اس کو بھی اللہ ثواب دے گا. منافقت سے بھی، دکھانے کے لیے بھی. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں دکھانے کے لیے اللہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دکھانے کے لیے بھی، دکھاوے کے لیے بھی عبادت کر لے اس کا بھی ثواب ملتا. تو یہ ہے، تو یہ میری زندگی کا سلسلہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لنگر تقسیم فرمایا کریں، آپ السلام علیکم کہا کریں کثرت سے. جب آپ السلام علیکم کہہ دیں گے تو سب سے پہلے آپ سلامتی میں آ جائیں گے. بوڑھے نہیں ہوں گے السلام علیکم کہنے والا، اس کے بال بہت کم ہوں گے. میں نے تو اپنی زندگی میں تجربے کر کے دیکھے. آپ کے لاکھوں دنیا میں مختلف لوگ ہیں جو آپ کو مانتے ہیں، اور آپ، میں وہ پیر اور مرید تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ ان کو اپنے بچے سمجھتے ہیں اور وہ آپ کو اپنا بزرگ اور بڑا مانتے ہیں. آپ یہ کیسے، ہمارے سننے والوں کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے پاس، ہم لوگ بہت مصروف لوگ ہیں سارے، ہمیں اپنے لیے زندگی میں وقت نہیں ہے. یہ کیسی جادوگری ہے کہ آپ اپنے لیے بھی سب کچھ کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں؟ یہ بھی عجیب ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج تک میری سمجھ میں بھی نہیں آ سکیں. اپنے لوگوں سے زیادہ غیر ملکی، دوسرے مذاہب، بالکل دوسرے اقوام جو ہیں مجھ سے دلچسپی رکھتے ہیں. میں دنیا کی مختلف سوسائٹیز کا ممبر بھی ہوں، ان کا میں باقاعدہ ان کے اجلاس میں بھی شرکت کرتا ہوں. اچھے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں. میں نے مسلمانوں سے ہٹ کے دوسرے مذاہب میں اتنی برائیاں نہیں دیکھی جتنے ہم میں کمزوریاں. ان لوگوں کو میں نے اصولوں کا پکا دیکھا. مذہب تو خیر کوئی چیز نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مذہب، جس چیز کو تبدیل کیا جائے وہ چیز اتنی اہم نہیں ہوتی. جس کو تبدیل کیا جائے وہ اتنی اہم نہیں ہوتا. ہاں، کیا بات ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو نماز پڑھا کر، تو مسلمان ہو جا. نو، میں خود 4 سلسلوں میں بیٹھ ہوں، باقاعدہ بیٹھ. میں مدینے بھی اتنا ہی جاتا ہوں جتنا میں نجف اشرف جاتا ہوں. خدا شریف بھی اتنا ہی جاتا ہوں جتنا میں اپنا اجمیر شریف جاتا ہوں. کوئی دنیا کا مزار ایسا نہیں جہاں پہ میری حاضری نہیں ہوتی، جہاں پہ میں جا کے لنگر تقسیم نہیں کرتا. امریکہ میں وہی ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی جو میری زندگی میں عجیب سا ہیں، عجوبہ سا ہیں. ان کو معجزہ کہا جا سکتا ہے، یا ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں عام نہیں ہیں. یہ خاص چیزیں، خاص چیز ہے. تو اللہ نے میرے اوپر کرم کیا.